افغانستان جانے کے لیے قواعد مزید سخت، FBR نے کسٹمز رولز میں ترمیم کر دی۔ FBR اعلامیے کے مطابق افغانستان جانے والے سامان پر فائنینشیل سیکیورٹی کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ فائنینشیل سیکیورٹی مجاز بینک گارنٹی کی شکل میں دی جائے گی، جبکہ مالی گارنٹی کم از کم 1 سال کے لیے اور پاکستان میں کیش کرائی جا سکے گی۔ بینک گارنٹی میں وہیکلز اور گڈز پر عائد ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی شامل ہوں گی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ نئی شرائط امپورٹڈ کسٹمز ایجنٹ، بروکرز اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز پر لاگو ہوں گی۔ ترامیم میں رولز کا مقصد پاک افغان ٹرانزٹ آپریشن کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رسک مینجمنٹ سسٹم کھیپ میں سے کم از کم 10% سامان کا معائنہ کیا جا سکے گا۔ کلیئرنس کے بعد سامان متعلقہ ٹرمینل کو ڈیلیوری اور سیلنگ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا معاملہ، نجکاری کمیشن 9 اکتوبر سے معاملات سنبھالے گا۔ ذرائع کے مطابق PIA انتظامی طور پر بدستور ایوی ایشن ڈویژن کے پاس رہے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نجکاری کمیشن کی جانب سے انتظامی معاملات سنبھالنے کے بعد PIA کی نجکاری کا مرحلہ وار بنیادوں پر آغاز ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ PIA کے نجکاری کے لیے پہلے ہی ہدایات دے چکے ہیں اور انہوں نے فواد حسن فواد کو اپنی کابینہ میں نگران وفاقی وزیر مقرر کیا ہے اور انہیں نجکاری کمیشن کا سربراہ بھی لگایا ہے، جو PIA کی نجکاری کے معاملات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ، حماس کے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے، 22 صہیونی ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق حماس کے ملٹری ونگ نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی طوفان کا اعلان کرتے ہوئے آج صبح 5000 راکٹ فائر کیے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ چھڑ گئی۔ غزہ سے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ حملے ہوئے۔ غزہ سے راکٹ حملوں کے بعد تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں جنگ کی سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسند غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں گھس آئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجو غزہ پٹی کے ارد گرد یہودی بستیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگجوؤں کا دعویٰ ہے کہ سرحدی باڑ کے قریب اسرائیل بختر بند حملہ کر کے اس میں موجود اسرائیلی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس کو وزیر اعظم مودی اور احمد آباد اسٹیڈیم کو دھماکے سے اڑانے والی ای میل موصول۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ورلڈ کپ میں 14 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی، تاہم اس سے پہلے ہی بھارتی پولیس کو اسٹیڈیم کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دہشت گرد کی جانب سے کی گئی ای میل میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم کو اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ای میل میں دہشت گردوں نے 500 کروڑ روپے ادا کرنے اور گینگسٹر روی بشنوئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی اسٹیڈیم پر حملے کے لیے بندے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اڑائیں گے۔